نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یوٹیوب چینل بزم فاطمہ مال قرآن میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر کے سلسلے کا آج ہمارا 34واں سبق ہے۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے ہیں یتخذوا جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا اندادن مد مقابل یحبونہم پھر محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی ان مد مقابل لوگوں سے محبت کرتے ہیں کا حب جیسا کہ محبت کرنی چاہیے اللہ سے۔ تو پچھلی آیات میں ذکر ہو رہا تھا عقل والے لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے ہم نے یہ اتنی بڑی کائنات میں بڑی بڑی نشانیاں بنائی ہیں، ان کو دیکھ کے وہ ان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کم عقلوں کی بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان دلائل کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، بلکہ وہ ایسے لوگ بھی ہیں بعض کہ جو اللہ کے مد مقابل بنا لیتے ہیں، اللہ کے مخلوق میں سے ہی کسی کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں، اور پھر اس مخلوق سے وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، اشد وہ زیادہ کرتے ہیں حبا محبت للہ اللہ سے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب یہ اشد حباً کا لفظ جو ہے یہ ذرا غور طلب ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے، بلکہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اپنے عزیز و اقارب، فرزند و زن، مال و جہ سے ان کو محبت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ان کی محبت ہے وہ سب محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب یہ محبتیں کچھ کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کچھ اور کہتی ہو۔ اس وقت اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو وہ سچا، ورنہ وہ جھوٹا۔ اور صوفیاء کرام نے اندادن کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے، وہ انداد میں سے ہے، خواہ وہ بت ہوں، گمراہ رئیس ہوں، مال و دولت ہو، فرزند و زن ہو، یا علم و فن، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی ہو وہ انداد کے زمرے میں آتی ہے اور وہ پاش پاش کر دینے کے لائق ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو عشق و عقیدت ہے اور اولیاء کرام سے ہمیں جو محبت ہے وہ صرف اسی لیے ہی تو ہے کہ وہ محبوبان خدا ہیں، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دیگر رشتوں اور تعلقات سے بڑھ کر زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ، کاش، یرا دیکھ لیں، الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھیں گے، عذاب کو، یعنی اگر وہ ابھی دیکھ لیں، جان لیں۔ یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، جان لینا بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ، اور اگر، یرا جان لیں، الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ جب، یرونا وہ دیکھ لیں گے، عذاب کو، تو اس وقت وہ کہیں گے انا بے شک، یقیناً، قوتا عذاب کی قوت للہ اللہ ہی کے پاس ہے، جمیعاً ساری کی ساری۔ یعنی وہ لوگ جو ظالم ہیں، ظالم سے مراد یہاں وہ ہے کہ جو اللہ کے شریکوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ ظالم جو ان کے لیے عذاب تیار کر دیا گیا ہے، اگر وہ اس عذاب کو ابھی سے دیکھ لیں یا جب وہ اس کو دیکھیں گے، کاش وہ اس بات کو جان لیتے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ یہ بات کہیں گے کہ عذاب دینے کی ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید و سخت عذاب دینے والا ہے۔ اذ جب، تبرأ بیزار ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، طبعوا جن کی تابعداری کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے تابعداری کی،
ورأو اور وہ جب دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت تو ٹوٹ جائیں گے بہم ان کے اسباب و تعلقات، یعنی جو لوگ تابعداری جن کی تابعداری کی گئی تھی وہ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جو ان کی تابعداری دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد معبود بھی ہے، جھوٹے معبود، کہ وہ تو آخرت میں بالکل انکار کر دیں گے کہ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ یا اس کے علاوہ اگر وہ دنیا میں کسی غلط قسم کے جھوٹے لوگوں کی پیروکاری کرتے تھے، ان کے پیروکار بنے ہوئے تھے، ان کے کہنے پر غلط کام کیا کرتے تھے، تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرو۔ پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یہ سارے لوگ، یہ سارے دونوں گروہ، پیروی کرنے والے بھی اور جن کی پیروی کی گئی وہ بھی، جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ تقطعت ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے آپس کے تعلقات۔ اس وقت وہ ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کریں گے اور ان کے تعلقات آپس سے منقطع ہو جائیں گے۔ وقالا اور کہیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جو پیروی کرتے تھے، لو کاش، انا بے شک، لنا ہمارے لیے، کرتن لوٹ کر جانا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ تو ہم بھی بیزار ہو جاتے، منہم ان لوگوں سے، کما جیسا کہ تبرؤ وہ بیزار ہو چکے ہیں، منا ہم سے۔ تو جب یہ پیروکار اپنے بڑوں کو وہاں دیکھیں گے دنیا میں کہ وہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم سے قطع تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اس وقت وہ کہیں گے کہ لو انا لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں لوٹ کر جانا ہوتا، ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ کر جاتے تو ہم بھی اسی طرح ان سے بیزاری کا اظہار کرتے جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کذالک اسی طرح، یریہم دکھائے گا انہیں، اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات کہ وہ باعث پشیمانی ہوں گے، علیہم ان کے لیے، کہ ان کے اعمال ان کے لیے پشیمانی کا باعث بن جائیں گے، وہ اپنے برے اعمال کو پشیمانی کی نظر سے دیکھیں گے۔ وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے، تو پھر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی آگ سے نکل نہیں سکیں گے، اس آگ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہاں پہ ختم ہوا۔ ہمارے اس چینل کے اوپر سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی فقہی مسئلہ، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے چینل کے اوپر وظائف کا سلسلہ بھی شروع کرنے والے ہیں بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے ہو، کسی کام کے لیے، کسی مقصد، کسی کے لیے کوئی عمل چاہیے ہو تو وہ بھی بتائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت مختصر اور جامع وظائف بھی بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔